नाज़रीन, मसलक अहले हदीस क्या है, इनके अकायद व नज़रियात क्या हैं, अहले हदीस मसलक का आगाज़ कब हुआ, अहले हदीस किस फ़िक़्ह को मानने वाले हैं। आज की वीडियो में हम तफसीली तौर पर मसलक अहले हदीस के बारे में आपको बताएंगे और आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनेगी। नाज़रीन, अहले हदीस उलमा और मुफक्किरीन के मुताबिक अहले हदीस की तहरीक कोई नई तहरीक नहीं है, बल्कि ये कुरान और सुन्नत की वही कदीम तहरीक है जो अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहद सहाबा किराम से चलती आ रही है। अहले हदीस उलमा अपनी तहरीक के हक में ये दावा करते हैं कि इस्लाम के इब्तदाई अय्याम में जहाँ कहीं भी सहाबा किराम पहुँचे तो दीन की तबलीग के लिए वो अपने साथ कुरान और हदीस की तालीम को लेकर गए, और ये असहाबुल हदीस जहाँ कहीं भी पहुँचे वहाँ पर हदीस के मकातिब बनते चले गए। अहले हदीस का ये मानना है कि नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के सिर्फ 4 साल के बाद असहाब का कारवां कुरान और हदीस की तालीमात को अपने साथ लेकर हिंदुस्तान पहुँच चुका था। इसके बाद दूसरा कारवान हदीस ताबईन का था, तीसरा कारवां मोहम्मद बिन कासिम और उसके रुफ़क़ाए कार थे, जबकि चौथा कारवां तबा ताबीन का था। अहले हदीस मकतबा फ़िक्र इन चारों कारवां को अहले हदीस का मकतबा फ़िक्र यानी स्कूल ऑफ थॉट करार देते हैं। अहले हदीस का मजीद ये भी कहना है कि बरे सगीर हिंदुस्तान में सबसे पहले अहले हदीस मसलक आया, यानी कि ये दीगर फ़िक़ही मसालिक हनफी, मालिकी, शाफी और हम्बली मसालिक से भी पहले आए। सुन्नी फ़िक़ही मसालिक और शिया इस्लाम के बारे में उनका कहना है कि ये बहुत अरसा के बाद हिंदुस्तान में आए और उसके बाद मुकामी रसूमात और फ़िक़ों की दीनी तशरीह ने बहुत हद तक दीन इस्लाम की असल सूरत को मध्यम कर दिया। दीन इस्लाम को उसकी असल शक्ल सूरत में वापस लाने और मुकामी रसूमात से दीन को पाक करने के लिए बाद में कुछ तहरीकों ने जन्म लिया, जिनको मुख्तलिफ नाम भी दिए गए, जिनमें तहरीक अहले हदीस का नाम भी काबिल ज़िक्र है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के इकबाल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डायलॉग के साबका डायरेक्टर डॉक्टर मुमताज़ अहमद ने अपने एक आर्टिकल में तहरीर किया कि अहले हदीस तहरीक हिंदुस्तान में अपनी इब्तदा शाह वलीउल्लाह दहलवी अल-मुतवफ़ा 1762 ईस्वी की इस्लामी फ़िक्री सोच से करते हैं, जो 18वीं सदी में हिंदुस्तान में इस्लाम के एक मुफक्किर थे। ये शाह वलीउल्लाह ही थे जिन्होंने मदारिस में रिवायती फ़िक़्ह की तालीम की जगह कुरान और हदीस की तालीम को जिंदा किया। दिल्ली में उनका मदरसा रहीमिया हदीस के मुतालिया का मरकज़ बन गया। उनकी फ़िक़्ह के बजाय कुरान और हदीस को अहमियत दिए जाने की रवायत को उनके 4 नामवर बेटों शाह अब्दुल अजीज़, शाह अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल गनी और शाह रफ़ीउद्दीन ने आगे बढ़ाया। इन सब ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को फ़िक़्ह पर कुरान और हदीस को फ़ौक़ियत देने की तालीम दी, जबकि कुछ लोग अहले हदीस तहरीक की इब्तिदा को मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के दौर के मुस्लिम आलिम शेख अहमद सरहिंदी से जोड़ते हैं और ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने अकबर बादशाह के दीन इलाही, जिसमें बादशाह को सजदा करना भी शामिल था, कि खुल्लम खुल्ला मज़म्मत की और बादशाह अकबर के इस मन घड़त कानून के खिलाफ जिहाद किया और दीन को इस बातिल और कुफरियाना रसूमात से पाक साफ करने के लिए बहुत मेहनत की, और इसी वजह से उनको मुजद्दिद अल-सानी भी कहा जाता है, जिसका मतलब है इस्लाम की निशाते सानिया करने वाला। नाज़रीन, जो चीज़ अहले हदीस को बाकी सुन्नी बिरादरी से मुमताज़ करती है वो तकलीद के अकीदे का रद्द है, यानी वो नज़रिया जिसके लिए सुन्नी इस्लाम के 4 कायम शुदा मकातिब शरीयत में से किसी एक की पैरवी करना ज़रूरी है, जिनमें हनफी, मालिकी, शाफी और हम्बली मुस्लिम शामिल हैं। अपनी मजहबी रसूमात, पर्सनल लॉ और शरीयत से मुतल्लिक दीगर मसाइल के हल के लिए अपने अपने 4 फुकहा की तैयार करदा इस्लामी तशरीह, जिसको हम फ़िक़्ह भी कहते हैं, से रुजू करते हैं। इन फुकहा ने फ़िक़्ह को कुरान, हदीस, इजमा, इज्तिहाद, क़ियास और राय की रोशनी में तहरीर किया है और इन फुकहा की पैरवी करने वाले मुक़ल्लिद कहलाते हैं, जबकि अहले हदीस फुकहा की पैरवी ना करने की वजह से मुक़ल्लिदीन में गैर मुक़ल्लिद के नाम से मशहूर हैं।
یعنی وہ مسلمان جو کسی فقہ کو نہیں مانتے اور صرف قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اہل حدیث یہ مانتے ہیں کہ مسلمانوں کی بات کی نسلیں مذہبی طور پر ان نامور فقہا کی وضع کردہ فقہ پر عمل کرنے کی پابند نہیں ہیں، کیونکہ ان فقہا کی فقہ کی بنیاد قیاس اور رائے یعنی اوپینین پر مبنی ہے۔ اہل حدیث کا کہنا ہے کہ اہل سنت میں اکثریت کی اصول الفقہ کا قانون یعنی شریعت کا ڈھانچہ 4 الگ الگ ماخذ یعنی کہ قرآن، حدیث، قیاس اور اجماع پر مبنی ہے، جبکہ اہل حدیث صرف اور صرف قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں۔ اہل حدیث علماء فقہا کی پیروی کو شرک قرار دیتے ہیں۔ اہل حدیث کا ماننا ہے کہ دین اسلام کے مذہبی اور قانونی معاملات کو قرآن و حدیث میں واضح طور پر حل کیا گیا ہے، اور اگر ایسے مسائل آ جائیں جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح رہنمائی موجود نہ ہو تو مسلمانوں کو اجتہاد کرنا چاہیے، لیکن وہ بھی قرآن و حدیث کی عمومی ہدایات کے اندر اندر رہ کر۔ ان کا کہنا ہے کہ فقہا کے بانی معصوم نہیں تھے، اسی لیے ہم ان کی آراء اور شرعی فیصلوں پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ اہل حدیث اور دیگر مکاتب فکر میں فرق ہی یہی ہے کہ اہل سنت فقہا کی لکھی گئی فقہ کو مستند سمجھتے ہیں، جبکہ اہل حدیث فقہ کو رائے یعنی اوپینین پر مبنی سمجھتے ہیں اور اس کا رد کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن مجید کو عام انسان کی سمجھ میں لانے کے لیے اس وقت میں سب سے پہلی مرتبہ فارسی میں ترجمہ کیا، جس پر دیگر اہل سنت علماء نے ان پر کفر کے فتوے بھی لگائے اور بدعت کے الزامات بھی لگائے، کہ جیسے شاہ ولی اللہ نے قرآن کا ترجمہ کر کے قرآن کی نعوذ باللہ توہین کر دی ہو، اور اسی عمل کو ان کے بڑے بیٹے شاہ عبد القادر نے جاری رکھا اور قرآن کا سب سے پہلی مرتبہ اردو میں بھی ترجمہ کیا۔ شاہ عبد القادر نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان ہندوستان کو چھوڑ کر افغانستان چلے گئے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبد الغنی کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید دہلوی نے کتاب تقویۃ الایمان لکھی، جس کے اندر مسلمانوں میں موجود بدعات کی سختی سے مذمت کی گئی، جن میں عید میلاد النبی کو دھوم دھام سے منانا بھی شامل تھا۔ کچھ ناقدین شاہ اسماعیل شہید کی اس کتاب کو وہابی اسلام کے بانی محمد بن عبد الوہاب کی لکھی گئی کتاب التوحید کا اردو ترجمہ بھی قرار دیتے ہیں، لیکن برِ صغیر میں اکثر اہل حدیث علماء شاہ اسماعیل کی لکھی گئی اس کتاب کے بعد ان کو اپنا بزرگ ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں اور ان کو دیوبند عالم قرار دیتے ہیں۔ شاہ اسماعیل دہلوی نے دین اسلام کی حکومت قائم کرنے کے لیے پنجاب میں سکھوں کے خلاف جہاد بھی کیا اور بالا کوٹ میں سکھوں سے لڑتے لڑتے شہید بھی کر دیے گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں تحریک اہل حدیث نے انگریزوں کے خلاف کھل کر جہاد کیا، اور اس کے بعد اہل حدیث انگریزوں کے ریڈار میں آ گئے۔ معروف تاریخ دان ولڈن ہنٹر اپنی کتاب امپیریل گیزیٹیئر آف انڈیا میں اہل حدیث کو انگریز کے خلاف بغاوت کرنے پر اس وقت کی عرب سلفی تحریک وہابی کے ساتھ جوڑ کر اہل حدیث تحریک کو وہابی کا نام دے دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان اور ہندوستان میں آج بھی لوگ اہل حدیث کو وہابی کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس کے بعد انگریز نے اہل حدیث تحریک کو اپنے لیے خطرہ گردانتے ہوئے دبانا شروع کر دیا اور شاہ ولی اللہ کے قائم کردہ مدرسہ رحیمیہ کو بند کروا کر اس کی عمارت کو ایک ہندو تاجر کو بیچ دیا۔ 1870 تک اہل حدیث تحریک کو انگریز مکمل طور پر دبا چکے تھے، لیکن اس کے بعد کچھ نامور اہل حدیث علماء اٹھے اور تحریک کو اثر نو منظم کرنے لگے، لیکن اس بار انہوں نے تلوار کی بجائے قلم کے جہاد پر زور دیا۔ ان میں مولانا محمد حسین بٹالوی اور ریاست بھوپال کی ملکہ کے خاوند نواب صدیق حسن خان شامل تھے۔ مولوی محمد حسین بٹالوی نے برٹش وائسرائے کو درخواست کی کہ ان کا وہابی تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کے مسلک کو سرکاری دستاویزات میں اہل حدیث کہا جائے۔ اس تحریک کے اراکین نے 1906 میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس نامی ایک پارٹی بھی بنائی۔ ناظرین، اہل حدیث علماء میں سب سے جامع اور بہتر اہل حدیث کی تعریف مولانا بشیر الدین بٹالوی نے کی، جو کچھ یوں ہے:
کہ اہل حدیث وہ ہے کہ جو شریعت کے معاملات میں قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کی پیروی نہ کرے، اور آج بھی اہل حدیث کے تمام علماء اس تعریف کی تائید کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ثاقب اکبر اپنی کتاب پاکستان کے دینی مسالک میں اہل حدیث اور اہل سنت کے چند بنیادی عبادت کے عقائد کا ایک کمپیریزن کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اہل حدیث باجماعت نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جبکہ فقہا کے ماننے والوں میں صرف امام ہی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اہل حدیث نماز میں رفع یدین کرنے کے حامی ہیں، جبکہ اہل سنت حنفی مسلک کے ماننے والے ایسا نہیں کرتے۔ اہل حدیث نماز کے دوران اپنے ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، جبکہ فقہا کو ماننے والے پیٹ پر یا ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد باجماعت نماز میں اہل حدیث بلند آواز میں آمین کہتے ہیں، جس کو آمین بالجہار کہا جاتا ہے، جبکہ اہل فقہا بلند آواز میں آمین کہنے کے قائل نہیں۔ رمضان المبارک میں اہل حدیث 8 تراویح جبکہ حنفی فقہ کو ماننے والے 20 تراویح پڑھنے کے قائل ہیں۔ طلاق کے معاملے میں اہل حدیث کا ماننا ہے کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاق نہیں ہو سکتی، 3 طلاقیں کم سے کم 3 مہینوں کے وقفے سے ہو سکتی ہیں، جبکہ فقہ حنفی کے نزدیک اگر کوئی چاہے تو وہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے سکتا ہے اور طلاق ہو جائے گی۔ اہل حدیث نماز جنازہ بلند آواز میں پڑھنے کے قائل ہیں، جبکہ اہل سنت میں نماز جنازہ کو بلند آواز میں پڑھا نہیں جاتا۔ تقسیم ہندوستان کے بعد اہل حدیث نے لاہور اور فیصل آباد میں اپنا مرکز اور اپنے مدارس قائم کیے، جبکہ موجودہ ہندوستان میں بنارس کے اندر اپنا مدرسہ قائم کیا، اور مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے میں پورو پاکستان جمعیت اہل حدیث کے نام سے اپنا ادارہ قائم کیا۔ اس وقت سب سے زیادہ اہل حدیث بھارت میں پائے جاتے ہیں، جن کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 22 ملین سے بھی زائد ہے، جبکہ اہل حدیث کے دعوے کے مطابق پاکستان میں اہل حدیث کی تعداد تقریباً 10 ملین ہے۔ اہل حدیث کی ایک اور اہم خصوصیت توحید پر زور اور اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دینے اور دعا میں ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کی مخالفت ہے۔ اہل حدیث کا کہنا ہے کہ وہ اولیاء کرام کی عزت و تکریم پر مکمل یقین رکھتے ہیں، لیکن اولیاء کرام سے منسوب وہ روایات جو قرآن و حدیث میں نہیں یا ان کے منافی ہیں، وہ صریحاً غیر اسلامی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی اہل حدیث سے متعلق کوئی مزید معلومات رکھتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔